اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے بھائی کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا. دیکھو والدین اعزاء دنیا سے چلے جائیں ایک جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، لیکن میرے کروں ان کو ہر روز آپ ٹھنڈی ہوا پہنچائیں. الحمدللہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ان کو روز ٹھنڈی ہوا پہنچائیں. تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو قبر کا جہان ہے اس کی مثال چوک کی طرح ہے. چوک کی طرح جیسے چبڑ جی کا چوک ہے نا چبڑ، فرمایا اس طرح چوک کا تعلق آنے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جانے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے. فرمایا یہ جو قبر کا جہان، برزخ کا جہان، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آخرت کے ساتھ بھی. دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ایصال ثواب کی شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کبھی کبھی اللہ وہاں کے احوال سے اللہ پردے اٹھا بھی دیتے ہیں نا تعالیٰ. قبر کے احوال سے نا ہر ایک پر تو نہیں، یؤمنون بالغیب اس کا تعلق غیب سے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں ہے ماننے کے لیے اتنا ہی کافی، حضور کا ہر فرمان سر آنکھوں پر یاد رہنا. آپ نے ارشاد فرما دیا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. الحمدللہ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں نا. کئی نمونے ہم نے خود دیکھے. ہمارے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے ساتھ بخشی، اپنے استاذوں کو غسل میں شریک ہوا، نماز جنازے میں شریک ہوا. ہمارے مدرسے کے طلباء ہی نے کفن دفن کا بندوبست کیا اور ہر کے میانی قبرستان میں دفن کیا گیا ہے لاہور رحمۃ اللہ علیہ ہاتھے میں. تو راستے سے الگ کرنے کے لیے ہر کے قبر قریب دیوار بنا رہے. اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. جہاں سے مٹی اٹھائیں ہر جگہ سے نئی خوشبو آ رہا ہے. یہ اللہ پردے اٹھا کر کا بتلا رہے ہیں.